فضل بخش مجھے امرود کھانا ہے۔ میں اسکول سے واپس آ رہی تھی۔ فضل بخش میرے برابر میں ہی چل رہا تھا جب مجھے وہاں باغ سے گزرتے ہوئے درخت پر لگے امرود نظر آئے۔ منہ میں پانی بھر رہا تھا۔ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ نوکر ہوں تمہارا جو اتنی دوپہر میں تمہیں درخت سے امرود توڑ توڑ کے دوں؟ میں نے کہا منہ کیوں بنا ہوا ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے تم مجھ سے زیادہ اچھا پڑھ نہیں سکتے، اچھا ٹیسٹ نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم لال بھبوکا بن جاؤ۔ پتنگ اڑانے کے بجائے کتابیں اٹھا کے پڑھ لیا کرو نا، تاکہ تمہیں مس سے تھپڑ نہ پڑے۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی مس رخسانہ کے ہاتھ کی چھاپ تھی۔ وہ کہنے لگا میری استانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نوکر نہیں ہوں تمہارا، خود اتارو اور کھاؤ جا کے، میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا فضل بخش رکو نا، 2 منٹ تو رکو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے اونچی جگہ سے، نیچے دیکھتی ہوں تو خوف آتا ہے، میں درخت پر تو نہیں چڑھ سکتی نا کسی لنگور کی طرح، تم اچھے لگو گے، جاؤ نا توڑ کے لا دو نا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگا میں تمہیں لنگور نظر آتا ہوں، میں نہیں اتار کے دے رہا۔ میں نے کہا اچھا اچھا تم لنگور نہیں ہو، میرے بہت اچھے دوست ہو، اب ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اچھا زیادہ مکھن مت لگاؤ، اتار دیتا ہوں۔ میری خاطر فضل بخش درخت پہ چڑھ گیا، میرے لیے امرود اتار اتار کے پھینکنے لگا۔ میں نے سارے امرود اٹھائے اور اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ ہمارے درمیان ایسا ہی ایک بے نام سا رشتہ تھا۔ وہ میری ہر بات مان لیتا تھا، میرا ہر کام کرتا تھا، لیکن نخرے دکھا دکھا کے کرتا تھا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں میں جاتی تو میری چند دوستیں جن کی منگنیاں ہو چکی تھیں اپنے منگیتر کی باتیں کرتی کہ وہ ہمارے لیے چوڑیاں لاتا ہے، سرخ رنگ کا پراندہ لاتا ہے، تحفے دیتا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ میں جب بھی ان کی باتیں سنتی تو میری آنکھوں کے سامنے فضل بخش کا چہرہ آنے لگتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ کیوں اچھا لگتا تھا، لیکن میری قسمت میں شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میری ماں نے میرے اوپر سرخ رنگ کا گوٹے والا دوپٹہ ڈال رکھا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ باہر صحن میں بیٹھے میری برادری والے آپس میں سر جوڑے میرے بارے میں کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ میں اس وقت محض 16 سال کی تھی، ابھی میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا تھا، اس کا نتیجہ بھی ابھی نہیں نکلا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسکول سے جب آخری پرچہ دے کر آؤں گی تو میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے جا کر کیوں بٹھا دے گی۔ بہت سے لوگ جو ہماری برادری کے بزرگ مانے جاتے تھے ہمارے گھر پہنچ گئے، بہت سی بڑی عمر کی خواتین میرے کمرے میں آ گئیں۔ میں حیرت سے امی کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک عورت کہنے لگی اسی مہینے ہمیں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دلوانے کا رواج نہیں تھا۔ میری تمام کزنیں، میری ہمجولیاں صرف اتنا ہی پڑھی تھی کہ اپنا نام اردو یا انگریزی میں لکھ سکیں، اور کچھ کو تو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہمارے خاندان اور برادری میں عورت کا تعلیم دلوانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ایک میں تھی جو اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ بچپن سے ہی میرا باپ میری کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ حالانکہ میں اکلوتی بیٹی نہ تھی، میری 2 بہنیں اور بھی تھیں، لیکن ابا مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس لیے جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، مجھے 10ویں تک پڑھنا ہے، میں اس وقت 5ویں جماعت کا رزلٹ کارڈ پکڑے ہوئے تھی۔ میں نے اپنی پوری کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ ابا میرا رزلٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن میری یہ بات سن کر میری اماں مجھ سے کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھنے کی، ہماری برادری میں کسی لڑکی نے 5 جماعتوں سے آگے نہیں پڑھا، تو اب تو بھی کتابوں کو ایک طرف رکھ اور گھر کے کام کاج سیکھ۔ یہ سن کر میرا مسکراتا چہرہ اداس ہو گیا تھا۔ میرے والد نے جب میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھے تو کہنے لگے نیک بخت، یہ کیا کر دیا تم نے، میری بچی کا دل دکھا دیا، تجھے پتا ہے نا میری یہ بچی نصیبوں والی ہے، خبردار جو اسے کچھ بھی کہا ہو۔ میری ماں منہ بنانے لگی۔ میرے ابا نے کہا تو اپنی ماں کو چھوڑ، تجھے آگے پڑھنا ہے، میں تجھے آگے پڑھاؤں گا، تو نے کبھی بھی رونا نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور ابا نے میرا داخلہ 6 جماعت میں کروا دیا۔ ہمیشہ جب بھی میری ماں مجھے کسی بات پر ڈانٹتی، میرے ابا مجھ سے میری ماں کو ڈانٹنے لگتے، کہتے مریم کو کچھ مت کہا کر، تجھے نہیں پتا یہ بڑے سونے بھاگ لے کے آئی ہے۔
میں ابا کی یہ بات سن کے خوش ہو جاتی تھی۔ آج میری 10ویں جماعت کا آخری پرچہ ہوا تھا۔ میں بے حد خوش تھی کہ اب کچھ دن لمبی تان کر سوں گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ گھر جاتے ہی میرے ساتھ ایک عجیب سا کام ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گئی۔ ان کی رنگت اڑی ہوئی تھی، بے حد پریشان تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کیا ہوا ہے؟ بار بار میری ماں اپنے ماتھے پہ آنے والا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہے۔ میں نے کہا، اماں کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ اماں کہنے لگی، ساری برادری اکٹھی ہو رہی ہے، ابھی کچھ دیر میں سب لوگ آ جائیں گے۔ میری ماں کو کون سی پریشانی لاحق تھی؟ میں نے کہا، اچھا اماں، میں بہت تھک گئی ہوں، آج ہی تو 10ویں کا پرچہ ختم ہوا ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگی، جو کچھ تیرے ساتھ ہونے والا ہے تیری نیند اڑ کے رہ جائے گی۔ میں نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا، ایسا بھی کیا ہونے والا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کیوں اتنی پریشان ہے۔ میں نے کہا، اچھا میں کپڑے بدل کے سونے لگی ہوں۔ کہنے لگی، کپڑے تو بدل لے لیکن تو سو نہیں سکتی، آج تیری قسمت کا بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ میری قسمت کا کون سا فیصلہ ہونے والا ہے؟ میری ماں کہنے لگی، ایسا کر، پہلے کپڑے بدل لے، کھانا کھا لے، کیونکہ اگر ساری برادری اکٹھی ہو گئی تو تجھے ایک لقمہ بھی کھانے کو نصیب نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کو آخر پریشانی کس بات کی ہے اور وہ مجھے بتا کیوں نہیں رہی۔ بہرحال میں نے کپڑے تبدیل کیے، تب تک اماں نے پراٹھا بنا دیا تھا۔ آج اماں نے بھنا ہوا گوشت بنایا تھا اور مجھے وہ بہت پسند تھا۔ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو آنکھوں میں نیند اترنے لگی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں اپنے پرچوں کی وجہ سے رات دیر تک جاگ کے پڑھتی تھی تاکہ اس بار پورے ضلع میں ٹاپ کروں۔ یہ میری دلی خواہش تھی اور میں نے پرچے بھی بہت شاندار دیے تھے۔ میں ابھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ میری آنکھ کھلی۔ میرے دماغ میں گھنٹی بجی۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے تو چھت پہ جانا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی، اپنے بیگ کی جیب میں سے آج والا پرچہ نکالا اور اماں کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے میں چھت پہ آ گئی۔ فضل بخش میرا منتظر کھڑا تھا۔ میں نے اپنا پرچہ اپنے ابرو چڑھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا، 100 میں سے 99 نمبر آئیں گے میرے۔ میں نے بڑے فخر سے یہ بات کہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، پرچہ میرے ہاتھ سے لے لیا، کہنے لگا، میرا پرچہ بھی بہت اچھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، ہاں لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی تمہاری پوزیشن میری جتنی نہیں آئے گی، دیکھ لینا بچو۔ فضل بخش میرے پڑوس میں رہتا تھا، میرا ہم عمر تھا یا شاید مجھ سے 1 سال بڑا ہوگا، لیکن میرا ہم جماعت تھا۔ بچپن سے اب تک میں اول آتی تھی اور فضل بخش دوسرے نمبر پر۔ جب بھی میں اسے کہتی کہ تم کبھی بھی اول نمبر پر نہیں آ سکتے، تو کہتا تھا، میں خود ہی تم سے جیتنا نہیں چاہتا مریم، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ مجھ سے 1 قدم آگے رہو اور میں تم سے 1 قدم پیچھے۔ مجھے تم سے ہارنا اچھا لگتا ہے، مجھے تم سے ہار کر بھی یہ لگتا ہے میں جیت گیا ہوں۔ یہ کہہ کے مسکرانے لگتا تھا۔ مجھے آج تک کبھی اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم جانتی ہو مجھے پورا پرچہ آتا تھا، لیکن میں نے 2 خالی جگہ جان بوجھ کے چھوڑ دی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، کیوں چھوڑ دی؟ کہنے لگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ٹاپ کرو، میرے نمبر تم سے کم آ جائیں گے تو چلے گا۔ میں نے کہا، مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں آتا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے نخرہ دکھایا تھا۔ کہنے لگا، مجھے سب آتا تھا، سچ کہہ رہا ہوں مریم، اور تم جانتی ہو میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر کہنے لگا، تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ میں نے کہا، میرے لیے؟ جلدی سے دکھاؤ کیا لائے ہو۔ میری والدہ کو میرا فضل بخش کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں تھا، بلکہ کسی بھی لڑکے کے ساتھ وہ مجھے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ فضل بخش سے میری اچھی دوستی تھی، ہم جماعت بھی تھے، اور کبھی بھی اس نے میرے ساتھ غلط قسم کی باتیں یا حرکت نہیں کی تھی۔ بہت تمیزدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ ہم دونوں آپس میں بس پڑھائی کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے تھے۔ ابھی بھی وہ میرے لیے کانچ کی چوڑیاں لایا تھا۔ مجھے کانچ کی چوڑیاں بے تحاشا پسند تھی، اور وہ مجھے ابھی سے نہیں دے رہا تھا۔ میں 6ٹھی جماعت میں تھی
تب سے مجھے کانچ کی چوڑیاں وہی لا کے دیتا تھا، کہتا تھا مریم اسے ایک بار پہن کر دوبارہ کبھی مت اتارنا۔ میں نے کہا ٹوٹ جائیں گی۔ کہنے لگا ٹوٹنے دو، میں پھر سے لا دوں گا۔ اس وقت وہ اسکول کے لنچ کے لیے جو پیسے لاتا تھا وہ خرچ نہیں کرتا تھا، اسے جوڑ کر میرے لیے چوڑیاں بازار سے خرید لاتا تھا۔ ابھی بھی چوڑیاں کھول کے کہنے لگا یہ دیکھو تمہارے لیے رنگ برنگی چوڑیاں لایا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے چوڑیاں لے لیں۔ آج تک اس سے ہر چیز حق سمجھ کر لیتی تھی۔ میں نے کہا کل پکا تمہیں مٹھائی کھلاؤں گی۔ کہنے لگا کس خوشی میں؟ میں نے کہا ایسے ہی، پیپر دینے کی خوشی میں۔ میں ابھی نیچے جاتی ہوں، ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ کہنے لگا مریم کچھ دیر رک جاؤ، جب سے 10ویں کے پیپر شروع ہوئے ہیں تم سے جی بھر کر باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے کہا اگر اماں اوپر آ گئی نا تو میری جان لے لیں گی۔ کہنے لگا آگے کا کیا پلان ہے یہ تو بتا دو، آگے پڑھو گی نا؟ میں نے کہا ہاں، کالج جاؤں گی، بہت پڑھوں گی، وکیل بنوں گی اور اپنے گاؤں کی فرسودہ رسموں کو ختم کروں گی۔ بہت اونچے خواب ہیں میرے۔ پھر میں نے کہا فضل بخش تم اب اپنے ابا کے کھیتوں پہ ہل چلانے کا نہ سوچ لینا، آگے ضرور پڑھنا۔ میری بات سن کے کہنے لگا جو تم بنو گی میں بھی وہی بن جاؤں گا، ساری زندگی ساتھ ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آئی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رنگ برنگی چوڑیاں میں نے اپنی کلائی میں پہن لی تھیں۔ میں بہت خوش تھی۔ ابھی میں اپنے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں دیکھ ہی رہی تھی جب اماں کمرے میں آئی۔ اس وقت وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی چل چارپائی پہ بیٹھ جا کے، برادری کی عورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی اندر آ جائیں گی، تیرا ابا بھی آ گیا ہے، سارے مرد بھی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اماں آخر ہو کیا رہا ہے؟ میری 2 بڑی بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں، وہ دونوں بھی آ چکی تھیں۔ آتی کہنے لگی اماں سب لوگ آ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کے سر پہ سرخ گوٹے والا دوپٹہ بھی نہیں دیا۔ آپ جانتی ہیں نا کیا فیصلہ ہونے والا ہے آج۔ میری ماں آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی، پھر ایک سرد آہ بھری، کہنے لگی جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر مجھے چارپائی پر بٹھا دیا۔ میری بہن نے الماری میں سے گوٹے والا دوپٹہ نکالا اور میرے سر پر دے دیا۔ کچھ دیر بعد ہماری برادری کی بڑی بڑی عورتیں بھی آ گئیں، میرے ہی کمرے میں رکھی دوسری چارپائی پر بیٹھ گئیں، پھر کانوں میں خسر پھسر کرنے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ سچ پوچھیں تو میں 16 سال کی تھی اور مجھے پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں ابا کی لاڈلی تھی، لاؤبالی قسم کی تھی۔ میرا سارا دھیان یا تو اپنی پڑھائی کی طرف ہوتا تھا یا پھر گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کے ساتھ کنچے کھیلتی تھی، آنکھ مچولی کھیلتی تھی۔ میں ان سب میں ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں سب کو حیرت سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میری بہن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی، اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ میں نے کہا آپا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اماں بھی پریشان ہے، تم بھی گھبرا گئی ہو۔ کہنے لگی تجھے پتہ جو نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے نا تو جیتے جی مر جائے۔ اپنی بہن کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، آخر میرے ساتھ ایسا بھی کیا ہونے والا تھا جس کو سن کر میں مر جاتی۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے تو اپنی زندگی بہت پیاری تھی، میں نے تو اپنی زندگی کے بارے میں بڑے اونچے اونچے خواب دیکھے تھے۔ یہی سوچ رہی تھی کہ بابا کی منت کروں گی، انہیں لاڈ اور پیار سے منا لوں گی کہ وہ مجھے کالج میں داخلہ دلوائیں۔ پھر میں بڑے سے کالج میں جاؤں گی، تعلیم حاصل کروں گی، یونیورسٹی جاؤں گی، خوب پڑھوں گی لکھوں گی، اور پوری برادری میں جب لوگ میرے باپ کو یہ کہیں گے کہ تمہاری بیٹی تو بڑی وکیل بن گئی تو میرا باپ کتنا خوش ہوگا، اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا۔ میری بچپن سے ہی خواہش تھی، کیونکہ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، اور ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں بھی ذات برادری میں سینہ چوڑا کر کے چلتا۔ لیکن اب میرا سر جھک جاتا ہے، 3 بیٹیاں جو ہیں۔ تب بھی میں ابا سے یہی کہتی تھی کہ ابا میں آپ کو وہ کام کر کے دکھاؤں گی کہ آپ کا سر ہمیشہ میرے نام سے فخر سے اونچا ہو جائے گا، سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ وہ ہنستے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیر کے کہتے تھے تو ہے ہی میری بھاگوں والی بیٹی۔ لیکن پتہ نہیں برادری کے بزرگ سر جوڑے میرے بارے میں کون سا فیصلہ کرنے والے تھے۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے بے حد پریشان تھی۔
پھر اپنی آپا کی آنکھیں پریشان دیکھ کر، اپنی ماں کو روتا دیکھ کر میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے آنے لگے۔ آپا نے کہا کہ تمہاری شادی پکی کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے سر پر دھماکے ہونے لگے۔ ایسے کیسے میری شادی پکی کر دی؟ ابھی تو میں نے 10ویں پاس کی ہے، اس طرح سے تھوڑی کسی کی شادی پکی ہو جاتی ہے۔ ابا نے انکار کیوں نہیں کیا؟ میں تو ابا کی لاڈلی بیٹی تھی، پھر ابا نے اتنی کم عمری میں میری شادی کیوں پکی کر دی؟ پتہ نہیں کون ہوگا، کیسا ہوگا جس کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا۔ میرے دماغ میں 100 قسم کی باتیں، 100 قسم کے سوالات تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک سے میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ بہرحال سب عورتیں مجھ سے گلے لگنے لگیں، کہنے لگیں تو بڑی خوش نصیب ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں میرے ابا نے اتنی جلدی شادی کا فیصلہ کیوں کر لیا۔ میری بڑی آپا کی جب شادی ہوئی تھی تو وہ اس وقت 20 سال کی تھی اور دوسری آپا 22 کی تھی، اور میں تو ابھی 16 سال کی تھی۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ اسی مہینے اس کی رخصتی کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور میں روئے جا رہی تھی۔ جب سب چلے گئے تو میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اپنے سر سے گوٹے والا دوپٹہ میں اتار چکی تھی۔ ابا جان چارپائی پہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں ابا کے پاس آ گئی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ ابا کے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، رونے لگی۔ میں نے کہا ابا ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، ابھی میری شادی مت کرو، مجھے ابھی کالج میں پڑھنا ہے، مجھے بہت پڑھنا ہے، مجھے بڑی وکیل بننا ہے، میں نے شادی نہیں کرنی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ابا تو میری آنکھوں میں آنسو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں جانتی تھی میری بات مان لیں گے، برادری کو سمجھا لیں گے، لیکن یہ میری بہت بڑی بھول تھی، کیونکہ ابا نے کہا کہ تیرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اور میرا نکاح اسی مہینے کیا جائے گا، رخصتی بھی کر دی جائے گی۔ میں نے کہا ابا بڑی آپا کی شادی 20 سال ہونے پہ کی تھی، چھوٹی آپا کی 22 سال پہ، پھر میری شادی اتنی جلدی کیوں؟ میرے والد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چارپائی سے کھڑے ہوئے، ایک ٹھنڈی آہ بھری، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے فیصلہ تو ہو چکا ہے، یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں پوری رات روتی رہی، نہ اماں مجھے کچھ بتا رہی تھیں، نہ میں یہ سب کچھ تسلیم کر پا رہی تھی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، لیکن یہ تو شاید میری مشکلات کی ابتدا تھی۔ میں صبح دیر سے اٹھی، دیر سے رات کو روتے روتے سوئی تھی، اس لیے صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں۔ جب میں باہر آئی تو اماں نے میرے لیے چائے اور پراٹھا بنا کے مجھے کھانے کے لیے دیا۔ میں نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اوپر چھت پہ آئی تو فضل بخش وہیں تھا۔ کہنے لگا کل کیا کوئی خاص دعوت تھی تمہارے گھر کے صحن میں؟ بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ بے چین ہوا، فوراً سے دیوار پھلانگ کے میری چھت پہ آ گیا۔ کہنے لگا مریم کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہنے لگا کیا ہونے والا ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا فضل بخش، یہ کہہ کے میں پھر سے رونے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا تم رو تو مت، تم روتی ہو تو مجھے دکھ ہوتا ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ابا نے کالج جانے سے منع کر دیا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا انہوں نے پتہ نہیں کس کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک دم سے اس نے میرا ہاتھ چھوڑا، مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم تو بھی بس صرف 16 سال کی ہو، اتنی کم عمری میں رشتہ کیسے طے کر دیا؟ چچا کو سوچنا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے کی تو جیسے رنگت اڑی۔ میں نے کہا ابا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے برادری کے سامنے ایک دفعہ بھی کچھ نہیں کہا۔ جو برادری نے میرے لیے فیصلہ کیا اس کو مان لیا۔ مجھے بتاؤ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے اس مہینے کے آخر میں میری شادی کر دی جائے گی، میں نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں تو اپنا رونا بھول گئی۔ میں نے آج تک فضل بخش کو کبھی یوں آنسو بہاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا
تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی مریم؟ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر کہنے لگا تم انکار کر دو۔ میں نے کہا میں نے کیا ہے لیکن کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ کہنے لگا میں اپنے ابا سے کہتا ہوں، چچا کو سمجھائے، مریم تم شادی مت کرنا۔ پھر کہنے لگا لیکن تمہاری سنے گا کون؟ یہاں کب کسی لڑکی کی سنی جاتی ہے؟ کاش میں بہت بڑا ہوتا تو تمہیں کبھی اس زبردستی کے رشتے میں بندھنے نہیں دیتا، لیکن میں بھی شاید کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے وہ اپنی چھت پہ چلا گیا۔ میں اسے پکارتی رہ گئی لیکن وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے جا چکا تھا۔ میں بھی واپس نیچے آ گئی۔ 2 دن میں روتی دھوتی رہی، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر میں یہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، ہو سکتا ہے اچھا نوجوان ہو۔ میرے والد نے میرے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے تو برا تو نہیں کیا ہوگا۔ میری دونوں بہنوں کی شادیاں بھی برادری کے سر جوڑ فیصلے پر ہی ہوئی تھیں، اور وہ دونوں اپنے گھر میں خوش تھیں، آباد تھیں۔ ہاں یہ تھا کہ میری شادی وقت سے پہلے ہو رہی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، شادی تو ہونی تھی، 4-5 سال بعد بھی ہونی تھی، اب بھی ہو جائے گی۔ میں بار بار اپنے دل کو تسلیاں دے رہی تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس سے کروائی جا رہی ہے۔ بہرحال چند روز بعد میری بڑی بہن نے مجھے چپ چپ دیکھا تو کہنے لگی کہ اپنے دل کو سمجھاؤ، کیونکہ ہمارے ہاں فیصلے برادری کے بڑے ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، سمجھا لیا میں نے۔ پھر میں نے کہا آپا، کیا آپ نے دیکھا ہے اسے جس سے میری شادی ہونی ہے، جس کے ساتھ ابا نے میرا رشتہ طے کیا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ میری بات سن کر آپا نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا؟ اس سے پہلے کہ میری آپا مجھے کچھ بتاتی، میری والدہ نے کہا خبردار جو تیری زبان سے ایک لفظ نکلا تو کوئی ضرورت نہیں ہے اسے وقت سے پہلے کچھ بھی بتانے کی۔ میری آپا بالکل چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا اماں کیا ہو گیا؟ کیا کسی بڈھے سے شادی کر رہی ہو میری، جو آپا کو اس طرح سے ٹوک رہی ہو؟ میرے ابا ایسے بھی نہیں ہیں کہ میری شادی کسی 60 سال کے بڈھے سے کر دیں گے۔ میری بات سن کر میری ماں نے دوپٹہ اپنے منہ پہ رکھا، رونے لگی۔ کہنے لگی تجھے سچ نہیں پتا، اور اللہ کرے وقت سے پہلے تجھے سچ پتا نہ چلے۔ کیوں؟ اپنی اماں کی اس بات پر تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر سچ کیا تھا؟ اماں مجھے کیوں نہیں بتا رہی تھی؟ میں نے آپا سے پوچھا تو کہنے لگی مجھ سے کچھ مت پوچھ۔ پھر اماں کے پاس آ کر اماں کے آنسو صاف کرنے لگی، اسے تسلی دینے لگی، لیکن میرا دل گھبرانے لگا۔ کیا سچ میں ابا میری شادی کسی 60 سال کے بڈھے سے تو نہیں کر رہے؟ ہمارے ہاں شادی ہمیشہ برادری میں کی جاتی تھی، برادری سے باہر کبھی بھی آج تک کسی لڑکی کی شادی نہیں کی گئی تھی۔ ایسا بھی ہماری برادری میں ہوا تھا کہ اگر رشتہ نہ ملتا تو کم عمر لڑکے سے بھی نکاح کر دیتے تھے۔ لڑکی اور لڑکے کی عمر میں 7-8 سال کا فرق بھی ہوتا تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 20 سال بڑے شخص سے لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی۔ اب تو مجھے خوف سا آنے لگا، لیکن چند روز بعد گاؤں سے کچھ لوگ آئے۔ جیسے ہی وہ گھر آئے، اماں کہنے لگیں کہ یہ لوگ تیرے سسرالیوں میں سے ہیں۔ اماں نے اس دن کھانے کا خاص اہتمام کیا تھا، بھنا ہوا گوشت بنایا تھا، دیسی مرغے کا سالن تھا، بریانی بھی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اندر آنے والے شخص کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو سامنے سے آنے والا شخص کافی خوش شکل تھا، یہی کوئی 20-22 سال کا نوجوان تھا۔ مجھے دیکھ کے بار بار مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھی شاید اس لڑکے سے میرا رشتہ طے ہوا ہے، لیکن اگر میرا رشتہ اس کے ساتھ ہوا ہوتا تو اماں مجھ سے پردہ کرواتی، یوں وہ سامنے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہ کھا رہا ہوتا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ اگر وہ شخص میرا ہونے والا دلہا تھا تو کافی سمارٹ تھا، اور مجھے کچھ اچھا بھی لگا تھا۔ میرے دل میں اب رشتہ ہو جانے کا غم و غصہ کچھ کم ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ نوجوان مجھے اچھا لگا تھا۔ وہ عورت مجھ سے سوال جواب کرنے لگی، پھر کہنے لگی کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کی بیٹی کے لیے کچھ سامان لائی تھی۔ اس عورت کے پہننے اوڑھنے سے لگ رہا تھا جیسے بہت امیر ہے۔
حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اس نے اسی نوجوان سے کہا کہ عمیر، جاؤ باہر جا کر ڈرائیور کو بولو کہ مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے اندر لے آئے۔ ڈرائیور کی بات سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ یقیناً وہ لوگ بہت امیر تھے، تو کیا میں ایک امیر گھر کی بہو بننے والی تھی؟ وہ لڑکا فوراً سے دسترخوان سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور نے پھلوں کے اور مٹھائی کے ٹوکرے صحن میں رکھ دیے، ساتھ میں شاپنگ بیگ بھی تھے۔ وہ عورت کہنے لگی، اس میں آپ کی بیٹی کے لیے کپڑے ہیں، لیکن دیکھیں ابھی کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا، اس کے سارے کپڑے ایسے ہی رکھ دیجیے گا، اسے کھولیے گا مت ورنہ بدشگنی ہو جائے گی۔ پھل اور مٹھائی آپ کے پاس ہے، بانٹ دیجیے گا۔ میری والدہ کہنے لگی، جی ٹھیک ہے۔ میری والدہ کے چہرے پر ذرا خوشی نہ تھی، بس وہ ذرا سا مسکرائی تھیں، مگر آنکھیں ویران سی تھی۔ اگر میری شادی سامنے بیٹھے ہوئے لڑکے سے ہو رہی تھی اور وہ امیر بھی تھا، تو میری ماں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں ایک اچھے گھر میں جا رہی ہوں جہاں میں عیش کروں گی، لیکن میری ماں کے چہرے پر پریشانی سی چھائی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں نے جلدی سے شاپنگ بیگز دیکھے تو اماں نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ دیکھنے کی، تم نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا، اماں آپ بھی ان باتوں کو مانتی ہیں، یہ بدشگنی یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ کہنے لگی، پھر بھی تم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ اماں نے سارے شاپنگ بیگ پکڑے اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ الماری میں رکھ کے الماری لاک کر کے چابی اپنے پاس رکھ لی تاکہ میں سامان نہ دیکھ سکوں۔ میں نے کہا، اماں یہ جو نوجوان تھا کیا یہ وہی ہے جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے؟ میں نے اپنے دل میں آنے والے سوال کو اپنی ماں کے سامنے رکھا تو میری ماں نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، بار بار جان بوجھ کے سوال پوچھتی ہو کہ شاید میں کمزور پڑ جاؤں اور تجھے وقت سے پہلے بتا دوں۔ تو بے فکر رہ، میں تجھے کبھی نہیں بتاؤں گی۔ پھر یہ نوجوان میرا منگیتر ہے تو یہ تو کافی خوش شکل ہے، یہ لوگ تو بہت امیر ہیں، اماں ان کے پاس تو گاڑی بھی ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیرے منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ میں نے اماں کو چھیڑنا چاہا تاکہ وہ کچھ مسکرائے۔ کہنے لگی، جس دن تم پر حقیقت کھلے گی تو تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ پتہ نہیں اماں مجھے کیوں ڈرا رہی تھی، لیکن سچ پوچھیں تو مجھے وہ نوجوان بہت اچھا لگا تھا۔ خوش شکل بھی تھا، امیر بھی تھا، کپڑے بھی اچھے پہن رکھے تھے، اور وہ عورت میری ساس تھی تو تب بھی ٹھیک تھی، امیر تھی۔ پتہ نہیں اماں کو کس چیز کا غم تھا۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں اس نوجوان کے خواب پنپنے لگے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اصل حقیقت مجھے معلوم ہی نہیں تھی کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ میری خوشی عارضی ہے۔ وقت جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، میری آنکھوں میں اس نوجوان سے شادی کے حوالے سے بہت سے خواب سج گئے تھے۔ میں رات کو جب چھت پہ گئی تو میں نے فضل بخش کو بہت اداس دیکھا، پہلے سے بہت کمزور لگ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہوا؟ میرے لیے فضل بخش بس ایک دوست جیسا تھا جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کر لیتی تھی۔ پڑھائی میں بھی وہ میری مدد کر دیتا تھا۔ بہت اداس تھا، شاید میری شادی کی وجہ سے اداس ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، تم اداس نہ ہو، میں اب اپنی شادی کے لیے بہت خوش ہوں۔ کہنے لگا، کیا واقعی تم بہت خوش ہو مریم؟ میں نے کہا، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میرا منگیتر بڑا خوبصورت ہے اور اس کا بڑا سا بنگلہ ہے، بڑی سی گاڑی ہے، وہ میرے لیے بہت سارا سامان لے کے آئے ہیں۔ میری بات سن کر، میرے چہرے کی خوشی دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگا، تم خوش رہو، خدا کرے تم خوش ہی رہو۔ پھر مجھے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کے دی۔ کہنے لگا، یہ پہن لو، میری طرف سے تمہارے لیے یہ آخری تحفہ ہے، اسے سنبھال کے رکھنا مریم۔ میں نے وہ انگوٹھی پہن لی۔ میں نے کہا، میں اسے کبھی نہیں اتاروں گی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ کہنے لگا، اس انگوٹھی میں جڑے پتھر پہ ف اور میم لکھا ہے، جس دن ٹوٹ جائے سمجھ لینا کہ میں… یہ کہہ کر وہ چھت سے نیچے اتر گیا۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے انگوٹھی دیکھی تو واقعی اس انگوٹھی کے پتھر پر ف اور میم لکھا تھا، لیکن میں اب بھی سمجھ نہیں پائی، یا یوں کہہ لیں کہ سمجھنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ میں ان دنوں ہوا میں اڑ رہی تھی، بہت خوش تھی۔
مجھے لگا شاید میری اماں میری شادی کی وجہ سے مجھ سے ایسا رویہ رکھ رہی ہیں کہ کم عمری میں شادی کرنا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ میری ماں اس بات کے خلاف تھی، لیکن پتہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، ابا بھی کچھ نہیں کہہ پائے۔ بہرحال وہ دن بھی آن پہنچا جس دن شادی تھی۔ اس دن مجھے آپا نے سارے شاپنگ بیگز دیے تو میں حیران رہ گئی۔ میرا عروسی لباس بہت قیمتی تھا، میں نے وہ پہنا، میک اپ کیا، میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویسے بھی میں سفید گوری رنگت کی مالک تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں میرا رنگ روپ نکھر کے سامنے آیا تھا۔ میری اماں مجھے تیار بھی کر رہی تھیں، لیکن میری ماں کا رنگ تو لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ ابھی بارات آئے گی، میرا نکاح ہوگا، میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے بڑے سے گھر میں چلی جاؤں گی، وہ میرے نخرے اٹھایا کرے گا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ مجھے یقین تھا میں اپنے شوہر کے دل میں گھر کر جاؤں گی۔ ایک تو کم عمر تھی، پھر خوبصورت بھی تھی۔ میں نے سوچا میرا شوہر تو آج مجھے دیکھ کے دیوانہ ہو جائے گا۔ لیکن میری بارات پر ڈھول نہیں بجے تھے جیسے کہ میری بہنوں کی شادیوں پہ بجے تھے۔ بڑی خاموشی سے میری بارات آئی تھی اور میں اپنی سہیلیوں سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے ذرا دیکھ کے بتاؤ کہ میرا دلہا کیسا ہے۔ میری بہت سی سہیلیاں مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں کیونکہ بارات صحن میں آئی تھی۔ میری ساس کہہ چکی تھی کہ بارات پہ بس چند لوگ ہی آئیں گے، اس لیے گھر میں ہی انتظام کر لیجیے گا۔ میری سہیلیاں جو باہر گئیں تو میں ان کی منتظر تھی کہ کب وہ آئیں گی اور مجھے بتائیں گی کہ تمہارا شوہر خوبصورت ہے، لیکن وہ نہیں آئیں۔ پھر مجھے بڑی بے چینی ہونے لگی کیونکہ ان میں سے کوئی واپس نہیں آئی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ابھی تک نکاح خواہ بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی ایجاب و قبول ہوا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اتنے میں میری والدہ روتے ہوئے کمرے میں آئیں۔ میرا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے کہا اماں رو کیوں رہی ہو اور کیا ہوا ہے؟ اماں کہنے لگیں تمہاری رخصتی ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کے اماں نے میرے سر پر میرا گھونگھٹ پوری طرح سے نکال دیا۔ میں نے کہا اماں پہلے نکاح تو ہو جانے دیں۔ اماں کہنے لگی نکاح ان کے گھر میں جا کے ہو جائے گا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی شادی ہے۔ میں نے کہا کہ ہونا تو یہاں چاہیے، سب لڑکیوں کا نکاح پہلے ہوتا ہے پھر رخصتی ہوتی ہے، لیکن میں شاید پہلی ایسی لڑکی تھی جس کی رخصتی پہلے ہوئی تھی اور نکاح سسرال میں جا کے ہونا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی۔ بہرحال میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے صحن میں آ گئی۔ پھر میں نہیں جانتی کہ میرا ہاتھ کس نے پکڑا، نہ مجھے اتنے بڑے گھونگھٹ میں یہ اندازہ ہوا کہ ہاتھ پکڑنے والا مرد تھا یا عورت۔ بہرحال کسی نے ادھر گاڑی کا دروازہ کھولا، پچھلی نشست پہ مجھے بٹھا دیا گیا۔ گھونگھٹ میرا اتنا لمبا تھا کہ میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ میرے برابر میں کون بیٹھا ہے، نہ ہی میں ڈرائیور کو دیکھ پا رہی تھی۔ چادر کافی موٹی تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال میری رخصتی ہو چکی تھی۔ 3 گھنٹے کی مسافت نے تو جیسے مجھے تھکا کے رکھ دیا۔ پھر مجھے یہ لگا کہ جیسے گاؤں کی کچی پکی سڑک شروع ہو چکی ہے کیونکہ گاڑی بار بار جھٹکے کھا رہی تھی۔ پھر ایک حویلی کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی۔ حویلی کے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گاڑی اندر جا کے رک گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو سفر تو ختم ہوا۔ مجھے ابھی تک اندر ہی اندر اپنے دلہا کو دیکھنے کا بے حد اشتیاق تھا، لیکن جیسے ہی ہم حویلی میں داخل ہوئے کافی لوگ جمع تھے اور بہت شور شرابہ ہو رہا تھا کیونکہ ابھی میرا نکاح ہونا باقی تھا۔ مجھے ابھی تک اپنی شادی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری شادی اتنے انوکھے طریقے سے کیوں کی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کی شادی اس طرح سے تو نہیں ہوتی۔ میری بہنوں کی بھی شادیاں ہوئی تھیں لیکن اس طریقے سے تو نہیں ہوئی تھیں۔ بہرحال میرا ہاتھ ابھی بھی کسی نے تھام رکھا تھا۔ اسی کے ہمراہ میں اس حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے بٹھایا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد میں کسی کی امانت ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا۔ ابھی بھی میری آنکھوں میں اسی نوجوان کا چہرہ تھا۔ دل میں آنے والے خیالات سے میں بے حد خوش تھی۔ اس لڑکے کا تصور ہی چہرے پر مسکراہٹ پھیلا دیتا تھا۔ لیکن جب میرے کانوں نے وہ کچھ سنا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں اپنے گھونگھٹ کے اندر بیٹھی یوں تھی جیسے سکتے میں آ چکی ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا میری سماعت اپنی قوت کھو بیٹھی ہے، میں غلط سن رہی ہوں، جو کچھ میں سن رہی ہوں وہ غلط ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چپ چاپ سی بیٹھی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ جو مجھ سے کہا جا رہا تھا
جو مجھ سے پوچھا جا رہا تھا وہ کوئی خواب نہیں ہے، وہ سچ ہے۔ میں بے یقینی کے عالم میں اپنی سماعت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری اور تیسری بار بھی نکاح خواہ نے مجھ سے یہی پوچھا۔ میں تو یوں تھی جیسے میری آنکھیں پتھر کی تھی، آنسو بہہ نہیں سکتے تھے۔ مجھ سے کہا گیا کہ تم کہو کہ تمہیں یہ شادی قبول ہے۔ میں چپ رہی۔ دوسرا لہجہ مردانہ آواز میں بڑا سخت سا تھا، اتنا سخت کہ میرا دل اندر سے کانپ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا کہہ رہا تھا کہ کہو تمہیں یہ نکاح قبول ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے قبول ہے، لیکن مجھے لگا کہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ میرے ساتھ ایسے کیوں کیا گیا تھا؟ یہ تو بہت بڑا ظلم تھا، نکاح کے نام پہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی کا کیا ہوگا؟ میں تو سب کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کے رہ جاؤں گی۔ اس سے بہتر تھا میری ماں میرا گلا گھونٹ دیتی۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا میرا باپ مجھے یہ کیوں کہتا تھا کہ میری یہ بیٹی بڑی بھاگوں والی ہے۔ میں سمجھتی تھی میرا باپ مجھ سے محبت میں یہ کہتا ہے، لیکن یہ اس کی محبت نہیں تھی، یہ اس کی جہالت تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ دو عورتوں نے میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا۔ میں مرے مرے قدموں سے یوں ان کے ساتھ چل رہی تھی جیسے کوئی لاش۔ مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں یوں تھی جیسے بے جان ہو چکی ہوں۔ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی تھی۔ میری شادی کسی انسان سے نہیں، بلکہ جس سے کروائی گئی تھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے سر سے چادر اتاری، کمرہ خالی تھا۔ پورے کمرے میں سوائے قالین کے اور کوئی بھی چیز موجود نہ تھی۔ زمین پر موٹا قالین بچھا تھا، ایک طرف جائے نماز بچھا ہوا تھا، اس کی سائڈ پر ایک لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا ٹیبل تھا اور اس پر کلام پاک رکھا تھا۔ قرآن پاک کو سرخ رنگ کے غلاف میں رکھا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل رو دینے کو چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنے سارے زیورات اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ یہ صرف میں نے آج کی رات ہی پہننے تھے، اس کے بعد مجھے کبھی بھی نصیب نہیں ہونے تھے۔ میں نے سب کچھ اتار کے ایک طرف رکھا، اپنا عروسی دوپٹہ بھی اتار دیا۔ پہلے تو میں پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کو روئی، کیونکہ شریعت میں، اسلام میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ ایک لڑکی کی شادی کلام پاک سے کر دی جائے، لیکن میرا نکاح قرآن پاک سے کیا گیا تھا۔ میرا باپ مجھے اس لیے خوش قسمت کہتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میری زندگی کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا گیا تھا، مجھے بس اس بات سے انجان رکھا گیا تھا۔ کچھ دیر گزری، جب دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اپنے آنسو صاف کیے تو وہی عورت کمرے میں داخل ہوئی جسے کل تک میں اپنی ساس سمجھتی تھی۔ وہ اس گھر کی بڑی بہو تھی اور وہ لڑکا اسی کا بیٹا تھا، لیکن میں اس کی بہو نہیں تھی، نہ وہ نوجوان میرے نصیب میں تھا۔ وہ عورت جب اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لباس تھا، جیسا کہ بیوہ عورتوں کو پہنایا جاتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگی یہ لو اسے پہن لو، پھر ایک کتاب میرے حوالے کر دی۔ کہنے لگی اس میں وہ سب کچھ لکھا ہے جو تم نے ساری زندگی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ ایک کلام پاک 3 دن میں ختم کرو گی۔ اس میں نوافل اور وظائف بھی لکھے ہیں، یہ سب بھی تمہیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ تم اب پاک بی بی بن کر ساری زندگی گزارو گی۔ یہاں گاؤں میں پاک بی بی کی بہت عزت کی جاتی ہے، کوئی بھی مرد اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، وہ نیک ہوتی ہے، اور تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس کام کے لیے چنا گیا ہے۔ میں نے کہا ہمارے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کہیں نہیں لکھا، یہ ظلم ہے۔ میں نے ہلکا سا احتجاج کیا تو اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی یہیں چپ ہو جاؤ، تمہاری آواز اگر اس کمرے سے باہر گئی اور کسی نے تمہاری یہ بات سن لی تو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تم یہاں کے مردوں سے واقف نہیں ہو، یہاں کے ریت رواجوں کی خاطر لڑکیوں کو بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے اور قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بس مرد کے حکم کی غلام ہیں، جو فیصلہ مرد ان کے لیے کرتے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں چل سکتی۔ تم یہ سفید جوڑا پہن لو اور آج سے ہی اپنے وظائف شروع کر دو۔ میں نے وہ جوڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا تو وہ کھڑی ہو گئی، وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے وہ سفید جوڑا پکڑا اور واش روم میں چلی گئی۔
رگڑ رگڑ کے میں نے اپنا میک اپ اتارا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری شادی ہوگی تو میرا شوہر میری تعریف کرے گا، لیکن میری قسمت میں تو شوہر نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ میں پاک بی بی تھی، اور یہ فیصلہ میری پیدائش پر ہی ہو چکا تھا کہ میری زندگی میں کوئی بھی مرد نہیں آئے گا۔ میں جب باہر آئی تو جائے نماز بچھایا، نفل ادا کیے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اپنے اللہ سے یہ کہنے لگی کہ جب تیری شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی تو یہ لوگ کیوں ثواب کی نیت سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ایک انسان ہوں اور اپنے اندر فطری طور پر ہر خواہش رکھتی ہوں جو ایک عورت کے اندر ہوتی ہے، اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، اپنے ایک گھر کی۔ کاش میری شادی کسی انسان سے کی جاتی، بے شک وہ زیادہ امیر نہ ہوتا، لیکن میری زندگی ویسی ہوتی جیسی باقی عورتوں کی ہوتی ہے۔ لیکن میرا نکاح زبردستی کلام پاک سے کر کے مجھے پاک بی بی کا درجہ دے دیا گیا۔ 16 سال کی عمر میں میری زندگی کو ایک کمرے کا قیدی بنا دیا گیا۔ بہرحال میں خاموش رہی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کلام پاک کھولا تو اس کی تلاوت کرتے ہوئے میرے آنسو کلام پاک پہ گر رہے تھے، جس کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کسی لڑکی کی شادی کلام پاک سے ہو سکتی ہے۔ وہ ایک اللہ کی کتاب تھی جو ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی، جس میں زندگی کے گزارنے کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیسے احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ کلام پاک کے ساتھ لڑکی کی شادی کر دو اور اسے ایک کمرے میں بند کر دو، اس کی ساری زندگی اس میں وقف کر دو۔ کتنا بڑا ظلم تھا، کتنی بڑی زیادتی تھی جو دین اور اسلام کے نام پر کی جا رہی تھی، اور کوئی پوچھنے والا تک نہیں تھا۔ مجھے نہ نماز پہ اعتراض تھا، نہ کلام پاک کی تلاوت پر، کیونکہ میں مسلمان تھی۔ ان باتوں سے انکار کیوں کرتی؟ مجھے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ میرے رب نے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں یہ سب کرنے پر مجبور تھی۔ میں کلام پاک پڑھتی تو روتی رہتی، نماز پڑھتی تو روتی رہتی۔ 3 دن میں نے ایک کلام پاک ختم کر لیا۔ وہ عورت میرے پاس کھانا لے کے آتی تھی، مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا میں نے وظائف کر لیے۔ میں بالکل سادہ رہتی تھی، میرے کمرے میں کوئی شیشہ نہیں لگا ہوا تھا کہ میں اپنا چہرہ بھی دیکھ سکوں۔ مسلسل 3 سال میرے یوں ہی گزر گئے۔ میں ایک کمرے میں بند تھی، کبھی کمرے سے باہر جھانک کر نہیں دیکھا تھا، نہ مجھے اس چیز کی کوئی اجازت تھی۔ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، باقی کا سارا وقت میرا یا تو عبادت میں گزرتا تھا یا کچھ دیر کے لیے میں آرام کر لیتی تھی۔ لیکن یہ بھی کیا کوئی زندگی تھی؟ میں نے سارے زیورات اسی رات اتار دیے تھے سوائے ایک انگوٹھی کے، اور وہ تھی فضل بخش کی پہنائی ہوئی انگوٹھی۔ وہ میں نہیں اتار سکی۔ رات کو سوتے وقت جب میری نظر اس انگوٹھی پہ پڑتی تھی تو فضل بخش کی شرارتیں اور باتیں یاد آنے لگتی تھیں۔ ایک بار تیز دھوپ میں ہم سب لڑکیاں کھیتوں کے برابر بنے باغ میں جھولا جھول رہی تھیں، لیکن جیسے ہی مالی وہاں آیا میں ننگے پاؤں گھر کی جانب بھاگی کہ کہیں مالی پکڑ کے مارنے نہ لگ جائے۔ سب لڑکیاں اپنے گھروں کو جا چکی تھیں، لیکن مجھے ننگے پاؤں چلنے کی عادت نہ تھی۔ سرخ اینٹوں پر جب میں پاؤں رکھتی تو تپتی اینٹیں میرے پیروں کو جھلسانے لگتی تھیں، میں رونے لگتی۔ اسی وقت مجھے فضل بخش نظر آیا جو شاید اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مریم کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے روتے روتے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے ننگے پاؤں دیکھا تو اپنے پاؤں میں پہنی چپل مجھے دے دی، کہنے لگا مریم یہ پہن لو، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ میں نے کہا تم ننگے پاؤں کیسے جاؤ گے؟ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں ہوتا، مرد سہ لیتا ہے، چلو مریم۔ اب وہ مجھے گھر تک چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ وہ ایسے ہی تھا، مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بڑی شدت سے یاد آنے لگا۔ میں نے اپنے ذہن سے اسے جھٹکا، کیونکہ میں پاک بی بی بن چکی تھی۔ میرے لیے کسی مرد کو سوچنا بھی گناہ تھا۔ 3 سال ایسے ہی گزارنے کے بعد میرے کمرے کی ایک کھڑکی کو کھول دیا گیا جو بیرونی جانب تھی، اور مجھ سے کہا گیا کہ میں سفید چادر کا گھونگھٹ نکال لوں۔ آنے والی خواتین ہوتی تھیں،
جو میری کھڑکی کے بیرونی جانب جا کر بیٹھی ہوتی تھیں۔ وہ اپنے مسئلے مسائل مجھ سے بیان کرتی، کہتی کہ پاک بی بی ہمارے لیے دعا کر دو، تم دعا کرو گی تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مجھے ان کی باتیں سن کے حیرت ہوتی تھی۔ میں بھی انہی کی طرح انسان تھی، میں بھی اللہ سے ہی مانگتی تھی، پھر وہ لوگ مجھ سے ایسی امیدیں کیوں وابستہ رکھ رہے تھے جن پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا؟ میں تو خود انہی کی طرح ایک ضرورت مند لڑکی تھی، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ میں کسی کو بھی یہ نہ کہوں کہ میں انسان ہوں اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے سب سے یہ کہنا تھا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن میں اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولتی؟ مجھے کیا پتا تھا کہ میری دعا سے اس کا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں سب کی سنتی رہتی اور یہی کہتی کہ اللہ سب سے بڑا کارساز ہے، تمہارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، تم نماز ادا کیا کرو، نماز میں دعا کیا کرو، اللہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ وقت وہیں گزرنے لگا۔ میں 22 سال کی ہو چکی تھی۔ میرے پاس عورتوں کے بعد مردوں کی بھی قطاریں لگنے لگیں۔ میں سفید گھونگھٹ اوڑھے ان کے مسائل سنتی رہتی اور ان سے بار بار یہی کہتی رہتی کہ آپ اللہ سے دعا کیا کریں۔ لیکن ایک بار ایک شخص کی آواز مجھے سنائی دی۔ اس نے میرے دل کو دھڑکا کے رکھ دیا۔ یوں تو میرے پاس زیادہ تر آنے والی عورتیں ہوتی تھیں جو کہ زیادہ تر بے اولاد ہوتی تھیں، اور وہ یہی کہتی تھیں کہ ہمارے لیے دعا کر دو کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ کسی کا شوہر نشے کا عادی ہوتا تھا تو وہ بھی مجھے یہی کہتے کہ میرے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے دعا کر دے۔ جب میں کہتی کہ اللہ سے مانگو تو کہتی تھی کہ وہ تو ہم مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں وہ اثر کہاں جو آپ کی دعا میں ہے۔ آپ تو نیک بیوی ہیں، آپ کو تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا، کبھی دیکھا نہیں ہے، آپ ہر وقت پاکی کی حالت میں رہتی ہیں، اللہ آپ سے زیادہ قریب ہے۔ ہم تو گھر کے جمیلوں میں پھنس چکے ہیں، اللہ نے تو آپ کو خاص چنا ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ اس کے بندوں نے فرسودہ سی رسمیں بنا رکھی ہیں۔ کئی مرد حضرات بھی میرے پاس آتے تھے، کسی کا کاروبار نہیں چلتا تھا، کسی کی فصلیں تباہ ہو جاتی تھیں، سب کو لگتا تھا کہ میں دعا کروں گی تو وہ لوگ پیسے میں کھیلنے لگیں گے، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری دعاؤں سے سب کے مسائل حل ہوں گے۔ میں ہر ایک سے یہی کہتی تھی کہ اللہ سے مانگو، کیونکہ کرنے والی ذات وہ ہے۔ میں بھی تم لوگوں کی طرح بشر ہوں، لیکن ان کے دماغوں میں پیدائشی جہالت بھری ہوئی تھی۔ ایسی جہالت کو میں اکیلے کیسے نکال سکتی تھی؟ بہرحال ایک بار ایک نوجوان آیا جس نے میری زندگی کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، میں نے بچپن سے ایک لڑکی سے محبت کی تھی، اس سے عشق کیا تھا، اسے ٹوٹ کے چاہا تھا، لیکن وہ فرسودہ رسموں کی نظر ہو گئی اور میری زندگی اس کی محبت میں برباد ہو گئی۔ میں جوان ہوں، میری عمر 23 سال ہے، لیکن میں اس کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہوں کہ درباروں پہ جا کے بیٹھنے لگا ہوں۔ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، ٹھوکر مار دیا ہے اس کی خاطر۔ میں نے کہا، کون ہے وہ لڑکی؟ کہنے لگا، پتہ نہیں۔ مجھے اس نوجوان کی بات سن کر بڑا دکھ ہوا۔ کہنے لگا، تم نہیں جانتی مریم، کیا ابھی بھی بے خبر ہو؟ کئی سال بعد میں نے کسی کی زبان پر اپنا نام سنا تھا، ورنہ ہر کوئی مجھے پاک بی بی کے نام سے پکارتا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید یہی میرا نام ہے۔ اس نوجوان کے نم لہجے سے اپنا نام سن کر میں نے برجستہ اپنا گھونگھٹ اوپر کیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی، کیونکہ وہ فضل بخش تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور اتنی محبت کرتا تھا کہ میری خاطر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، درباروں پہ جا کے بیٹھنے لگا۔ ہماری نظروں کا تصادم ہوا تو جیسے لگا کہ میں پتھر کی ہو چکی۔ وہ مجھے بنا آنکھ جھپکائے دیکھ رہا تھا اور میں اسے، نہ میں قصوروار تھی اور نہ وہ۔ کہنے لگا، میں جس چیز کا سوالی بن کے آیا تھا آج اس سے دامن بھر کر واپس جا رہا ہوں۔ مریم، میں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ تمہاری شادی کے بعد پتہ چلا کہ تم پاک بی بی بن گئی ہو۔ ہمارے برادری کے رسم و رواج نے تم سے جینے کا حق چھین لیا، اور تمہاری محبت نے مجھ سے جینے کا حق چھین لیا۔
پتہ نہیں کب تک یہ فرسودہ رسمیں لڑکیوں کی زندگیوں کو یوں برباد کرتی رہیں گی، اور یہ سمجھتے رہیں گے لوگ کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ وہ جا چکا تھا، میں نے پھر سے گھونگھٹ گرا دیا، لیکن میرے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتی اس کے بعد میرے پاس کون آیا کون نہیں، کس نے کیا سوال کیا، اپنا کون سا دکھ سنایا۔ میرے کانوں میں ابھی صرف فضل بخش کے جملے گونج رہے تھے۔ ایک بار وہ پھر آیا تو پھر میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے کہا فضل بخش، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں خود کو تمہارے خیالات سے آزاد نہیں کر پائی ابھی تک۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائی کہ تم مجھے کیوں یاد آتے ہو، لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں۔ مجھے نہیں جینی یہ زندگی، مجھے عام عورتوں والی زندگی جینی ہے۔ کیا تم مجھے یہاں سے نکال لو گے؟ میں بھی صبح کا سورج چڑھتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں میں بھی تھے۔ کہنے لگا ہاں میں تمہیں یہاں سے لے کے جاؤں گا، یہاں سے بہت دور مریم، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ میں مایوس ہو گئی۔ ایک بار وہی عورت میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی پاک بی بی آپ تیار ہو جائیں، ہمیں بابا جی کے دربار پر حاضری دینے جانا ہے۔ میں نے برقع پہن لیا، لیکن جب گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑے تھے، کیونکہ وہ ڈرائیور کوئی اور نہیں بلکہ فضل بخش کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی۔ برقعے نقاب میں موجود تھی، لیکن پھر بھی اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر مسکرانے لگا، اپنے سر پہ پہنی ٹوپی کو کچھ درست کیا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال امٹ رہے تھے۔ گاڑی دربار کی طرف تھی، لیکن میں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ہم دربار کے سامنے کھڑے تھے۔ میں گاڑی سے اتری، وہی عورت میرے ساتھ مجھے دربار میں لے گئی اور ایک جگہ پہ بٹھا دیا۔ کہنے لگی تم کچھ وظائف کر لو، میں اندر حاضری دے کے آتی ہوں۔ میں وہیں بیٹھ گئی، لیکن دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ جہاں مجھے بٹھایا گیا تھا وہاں کوئی اور نہیں تھا، البتہ باہر بہت سے خواتین اور مرد تھے۔ وہ جگہ ایک کوٹھڑی نما تھی، پتہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں وہاں پر اپنے وظائف کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہی عورت آئی، مجھے لے کر واپس جانے لگی۔ کہنے لگی یہاں سے اصل طاقت ملتی ہے، یہاں جنات ہوتے ہیں، اور اگر وہ تمہارے مرید ہو گئے تو تم ان کے ذریعے سے اپنے کام نکلوا سکتی ہو۔ میں نے کہا میں ان باتوں کو نہیں مانتی، جنات سے کام نکلوانا کوئی درست بات تو نہیں ہے۔ کہنے لگی بس ایسا ہی ہوتا ہے، تم پاک بی بی ہو اس لیے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے کہا زبردستی کی بنائی ہوئی پاک بی بی۔ وہ کہنے لگی آہستہ بات کرو، اگر تمہاری بات حویلی والوں نے سن لی تو تمہیں نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میں نے کہا تو اب بھی کون سی رعایت بخشتے ہیں؟ کہنے لگی قرآن پاک کے نکاح میں ہو تم۔ میں نے کہا قرآن پاک میں ایسا کوئی نکاح نہیں لکھا، اپنے مقصد کے لیے کلام پاک جیسی مقدس کتاب کو استعمال کر رہے ہو تم لوگ۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میری باتیں فضل بخش بھی سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ حویلی پہنچ گئے، مجھے پھر اسی کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ مجھے مختلف قسم کے درباروں میں بھیجا جانے لگا تاکہ وہاں موجود لوگوں میں میری شہرت ہو سکے۔ یہی کہا جاتا تھا کہ یہ نیک بی بی ہے، پاک بی بی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا جانے لگا اور استعمال مجھے کیا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ میرا نکاح کلام پاک سے کیا گیا ہے، مجھے کسی مرض نے نہیں چھوا، میں پاک ہوں اور خاص ہوں، اور پتہ نہیں میرے باپ نے مجھے اس قربانی کے لیے کیوں چنا تھا۔ ایک عام سی لڑکی کو پاک بی بی کہہ کر ان کی ساری زندگی برباد کرنے کا ان لوگوں نے یہ ایک نیا طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ ایک بار مجھے بخار ہو گیا۔ صبح جب ملازمہ ناشتہ لے کے آئی تو مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی بڑی بی بی تو گھر پہ نہیں ہے، اپنے میکے گئی ہیں، گھر پہ کوئی بھی خاتون نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ملازمہ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک شخص میرے کمرے کے دروازے تک آیا، کافی بھاری بھرکم آواز تھی۔ کہنے لگا پاک بی بی پردہ کر لو، ڈاکٹر کے پاس میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ ملازمہ نے مجھے سہارا دیا
مجھے 104 بخار تھا، میں بالکل بے سود تھی۔ اس نے چادر میرے چہرے پہ ڈالی، لیکن جیسے ہی میں اس کے ساتھ باہر نکلی چادر سرک کر نیچے گر گئی، کیونکہ میں چادر کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ چلنا بھی مشکل تھا۔ 2 ملازمین نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ چادر گری، وہ 50-55 سالہ شخص مجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ اس کے بعد فوراً سے سنبھل کے اس نے چادر پکڑی اور مجھ پہ ڈال دی۔ جیسے ہی میں باہر گئی تو فضل بخش کی جان پر بنی ہوئی تھی، لیکن وہ سنبھل گیا۔ مجھے ملازمہ نے گاڑی میں بٹھایا۔ فضل بخش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ وہ شخص بھی اگلی نشست پہ بیٹھ گیا۔ دونوں ملازمائیں بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ گاڑی ایک ہاسپٹل کے سامنے جا کر کھڑی کی گئی۔ وہاں سے مجھے ویل چیئر پر بٹھا کر لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کیونکہ انہیں بہت تیز بخار ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ملازمین کو تو میں یہاں نہیں رکھ سکتا اور مجھے بھی اپنی زمینوں پر جانا ہے، اس لیے آپ لوگ اس کا ٹریٹمنٹ کریں، میرا ڈرائیور یہیں پر ہے، جب یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ اسے گھر تک چھوڑ دے گا۔ میں 1 دن کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی تھی، اور وہ میری زندگی کا حسین ترین دن تھا، کیونکہ جیسے ہی نرس مجھے ڈرپ لگا کر گئی، میڈیسن دے کر گئی، تو کچھ دیر بعد فضل بخش میرے کمرے میں آیا۔ مجھے دیکھ کر میرے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اپنی رنگت تو دیکھو، کتنی پیلی پڑنے لگی ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے میں بیمار ہو گئی ہوں، کم از کم میں تمہیں دیکھ تو سکتی ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگا میں نے یہ نوکری اس وقت تمہارے لیے کی ہے، جیسے ہی موقع ملا میں تمہیں لے کے یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال شام تک میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر مجھے ڈسچارج بھی کر چکے تھے۔ میں فضل بخش کے ساتھ ہی واپس آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتا یہ حویلی والے تمہارے ذریعے سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ تمہیں بہت سے درباروں میں لے کے جاتے ہیں، وہاں تمہاری شہرت ان کو مشہور کرتی ہے۔ وہ لوگ تمہیں نیک بی بی اور پاک بی بی سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے لاکھوں روپیہ ان لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور پھر تمہارے پاس دعاؤں کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اور نہ حویلی کے مرد اچھے ہیں۔ انہوں نے تمہیں پیسہ کمانے کے لیے گھر سے یہاں رکھا ہوا ہے۔ جاہل گنوار گاؤں والوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں پاک بیویاں ہیں، کیونکہ ان کے بڑے بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا کہ فلاں کے گھر پیدا ہونے والی بیٹی پاک بیوی بنے گی۔ اگر اس کی شادی کی گئی تو اس کا سارا عذاب اس کے والدین پر پڑے گا، اور تمہارا باپ بھی انہی باتوں میں آ گیا تھا اور تمہیں ان کے حوالے کر دیا۔ میں فضل بخش کی باتیں سن کر پریشان سی ہو گئی۔ اس کی باتیں کافی حد تک سچ تھیں۔ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا ہی کر رہے تھے۔ مجھے درباروں پر لے کر جاتے تھے جہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی۔ وہاں پر پاک بی بی کے نعرے لگائے جاتے تھے، یہاں تک کہ مجھے ایک اونچی کرسی پر بٹھا دیا جاتا اور خواتین میرے پاؤں میں بیٹھ جاتی تھیں، میرے ہاتھوں کو چومتی تھیں، آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہوئے یہ سمجھتی تھیں کہ ایسا کرنے سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ میں ایک عجیب اور غریب کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں بار بار کہتی تھی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جہالت اس قدر عام تھی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ میری کہی بات پر کسی کو اعتبار نہیں تھا۔ وہ مجھے دعاؤں کی درخواست کرتی تھیں، اور اتفاقیہ طور پر اگر کسی کی کہی ہوئی بات پوری ہو جاتی تو وہ مجھے بہت زیادہ مقرر اور محترم سمجھنے لگتے تھے۔ وہ سمجھنے لگتے تھے کہ میں واقعی اللہ کی ولی ہوں یا پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ اسی بات پر وہ لوگ پیسے کھا رہے تھے، غریب لوگوں کو لوٹ رہے تھے، میرا نام دے کر پیسے کھینچ رہے تھے۔ لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک رات میں اپنا وظیفہ مکمل کر رہی تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا تو وہی بڑی عمر کا شخص میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ کھینچ کے گھونگھٹ نکالا۔ میں نے کہا آپ بنا دستک دیے اور بنا اجازت آپ کیسے میرے کمرے میں آئے؟ کہنے لگا جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا ہے۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، اور اب تو اور بھی زیادہ حسین ہو چکی ہو۔ میں نے کہا یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہنے لگا تم دنیا کی نظر میں ایک پاک بی بی ہو اور وہی رہو گی، لیکن میری تم پر نیت خراب ہو چکی ہے۔ یہ پاک بی بی کا ڈرامہ بھی ہم لوگوں نے ہی رچایا ہے تاکہ تمہارے ذریعے عزت اور مقام حاصل کر سکیں۔ تم جیسی بیوقوف لڑکیوں کو اپنے گھر میں رکھ کر پاک بیوی کا ڈھنڈورا پیٹ سکیں۔ تم سے پہلے بھی ہم نے کئی لڑکیوں کو ایسے ہی رکھا ہے۔ میرے باپ دادا نے بھی یہی کیا تھا اور میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی کنڈی لگائی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ خبردار جو تم میرے قریب آئے۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا مجھے کون روک سکتا ہے۔ میں نے فٹافٹ سے جا کر کلام پاک پکڑ لیا۔ میں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا تم مجھ سے دور رہو ورنہ تم دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں ایک پاک کتاب ہے، کلام پاک ہے۔ تم میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کی لاٹھی سے تم بچ نہیں سکتے۔ کہنے لگا میرے باپ نے بھی یہی کیا تھا، میرے دادا نے بھی کیا تھا۔ جب انہیں ایسی کوئی لاٹھی نہیں پڑی تو مجھے بھی نہیں پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے سب سے پہلے کلام پاک میرے ہاتھ سے چھینا تھا، پھر اسے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا، پھر اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، میرا منہ بند کیا، میرے ہاتھ پکڑ کر میرے دوپٹے سے پیچھے کو باندھ دیے اور میرا بازو پکڑ کر اس کمرے سے باہر لے آیا۔ کہنے لگا یہ پاک کمرہ ہے اس لیے میں تمہیں دوسرے کمرے میں لے کے جاؤں گا۔ آخر تمہارے اندر بھی تو جذبات ہیں جو تمہیں تنگ کرتے ہوں گے۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے منہ پہ بندھی پٹی کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ شخص مجھے کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لا کر پھینکا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور لائٹ بند کر دی۔ بڑی سفاکی کا مظاہرہ میرے ساتھ کیا تھا اس نے۔ میرے آنسو، میرا رونا اس شخص کے سامنے بے اثر تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ہوس کی لو دکھ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے پاک بی بی کے نام پر یوں بھی پامال کیا جائے گا۔ وہ شخص مجھے واپس میرے کمرے میں پھینک گیا تھا۔ میرے ہاتھ بھی کھل چکے تھے اور میرا منہ بھی، لیکن وہ مجھے دھمکیاں دے کر گیا تھا کہ اگر تم نے ذرا سا بھی شور مچانے کی کوشش کی یا کسی کو بھی سچ بتانے کی کوشش کی تو تمہیں ایسا غائب کیا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھنا۔ چند روز تو میں روتی دھوتی رہی۔ میں نے کسی بھی مریض کو نہیں دیکھا، نہ آنے والے لوگوں کو دیکھا اور نہ لوگوں کو وظائف بتائے۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا میں غلیظ ہو چکی ہوں، ناپاک ہو چکی ہوں۔ پاک بی بی کے نام پر لڑکیوں کے ساتھ کون سے گھنونے کھیل اس حویلی میں کھیلے جاتے تھے۔ میں یہ سب بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ عورت واپس آ گئی، کہنے لگی میں نے سنا ہے آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، ایسا کریں کہ دربار کا چکر لگا لیں، اس سے کچھ افاقہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رکھ لیا تھا۔ ایک بار باہر آنے والے لوگوں میں مجھے ایک خط ملا جو فضل بخش نے لکھ کر بھیجا تھا۔ اس پہ لکھا تھا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، رات کو 2 بجے اپنی کھڑکی کھول لینا، میں یہیں پر آ جاؤں گا۔ میں روئے جا رہی تھی، اس سے کیا بات کرتی۔ رات کے 2 بجے جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ شاید وہ پلان کر کے آیا تھا، چھپ چھپا کر آیا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا تم سے کوئی بات نہیں ہو رہی، ملاقات نہیں ہو رہی۔ پھر کہنے لگا کہ کچھ دن کے لیے وہ شخص باہر کے شہر جا رہا ہے، بھاگنے کا اچھا موقع ہے۔ میں نے کہا مجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے، نہ مجھے بھاگنا ہے۔ کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کب سے ہم لوگ یہ پلان بنا رہے ہیں اور اب مجھے موقع ملا ہے۔ جیسے ہی یہ شخص شہر جائے گا ادھر سے ہفتے سے پہلے واپس نہیں آئے گا، تم بیماری کا بہانہ بنا کے میری گاڑی میں بیٹھ جانا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا مجھے کہیں نہیں جانا۔ کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھے غور سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا اس شخص نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے،
اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. میری عزت، آبرو، ہر چیز بے آبرو کر کے رکھ دی ہے. یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی اور وہ بالکل چپ مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی پلیز. اب کچھ بھی ویسا نہیں رہا. کہنے لگا میری نظر میں تم ویسی ہی ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تم چلو میرے ساتھ. میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا. یہ کہہ کر میں نے اپنی کھڑکی بند کر دی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. ایک بار میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا. اس وقت وہ عورت بھی میرے ساتھ تھی. ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں. تو وہ یہ سن کے حیران رہ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں پاک بی بی ہوں. یہ خبر سن کے کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہارے شوہر نے مجھے برباد کر کے رکھا ہے اور یہ کھیل کھیلنا تمہارے خاندان کے مردوں کی عادت ہے. لوگوں کے سامنے مجھے پاک بی بی بنا کے اس نے پیسے کمائے ہیں اور میرے ساتھ گناہ کر کے مجھے گندا کر دیا ہے. میں رونے لگی. وہ ڈاکٹر مجھے دیکھ رہی تھی. اس کی بیوی نظریں جھکائے میرے سامنے شرمندہ بیٹھی تھی. میں نے شور مچا دیا، رو رو کے پورے ہاسپٹل کو اکٹھا کر لیا. وہ مجھے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں چپ نہیں ہو رہی تھی. میں نے سب کو بتا دیا کہ اس کا شوہر ایک گھٹیا انسان ہے اور یہ گھٹیا کھیل وہ پہلے بھی نیک بی بی کے نام پہ لڑکیوں کو لا کے کرواتا رہا ہے، بلکہ اس کا باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے. معصوم گاؤں والوں کی بیٹیوں کو پاک بی بی کا نام دے کے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے اور لوگوں سے پیسے کماتے تھے. وہ لڑکیاں چپ رہ کر یہ سب کچھ برداشت کر لیتی تھی لیکن میں نہیں کروں گی. زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ مجھے جان سے مار دیا جائے گا. مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے ماننے والے بڑے لوگ تھے، بہت بڑی تعداد تھی، اس لیے لوگوں کا ایک مجمع تھا جو اس وقت حویلی کے سامنے کھڑا تھا. میں ہاسپٹل سے باہر نکل کر لوگوں کو بتا چکی تھی. پورے گاؤں میں شور مچ گیا. میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میری عزت کے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن میں نے سب کچھ سچ بتا دیا. اپنی رپورٹس میں نے لوگوں کو دکھا دی، اس شخص کا اصل روپ دکھا دیا. لوگ اب حویلی والوں پر تھو تھو کرنے لگے، انہیں مارنے لگے. کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹا شخص ہے، یہ جھوٹی عزت کی خاطر معصوم گاؤں والوں کی بیٹیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. میں نے فضل بخش کے ساتھ جا کر اس کے خلاف رپورٹ کٹوائی. فضل بخش نے میرا ساتھ دیا. پولیس والے حویلی میں داخل ہو گئے، اس شخص کو گرفتار کر لیا. میں نے اس شخص کے خلاف کیس کیا. میری رپورٹ سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اسی شخص نے کی ہے. میں نے کہا کہ مجھے اس کی ناپاک اولاد کو پیدا نہیں کرنا. میں صرف اس لیے چپ تھی کہ میں اس شخص پر عدالت میں ثبوت کے ساتھ سب کچھ سامنے لانا چاہتی تھی. عدالت کی طرف سے مجھے اجازت مل چکی تھی. میں نے اپنا ابارشن کروا لیا. میں واپس اپنے باپ کے گھر آ گئی. میرا باپ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا اور میں اس کے سامنے رو رہی تھی. میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے قصوروار آپ ہیں. آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ عام حالات میں پیدا ہونے والی لڑکی عام نہیں خاص ہوگی؟ کوئی خاص نہیں ہے، ہم سب عام لڑکیاں ہیں. خدارا ہمیں اس جہالت کی سولی چڑھانا چھوڑ دو، کیونکہ قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اپنی بیٹیوں کو قرآن پاک کے ساتھ نکاح کر کے انہیں کمرے کا قیدی بنا دو. وہ کہنے لگے ہم لوگوں کا قصور یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں تعلیم عام نہیں تھی، ہم نے تو جو کچھ ان جاگیرداروں سے سنا اسی کو سچ مان لیا. میرا باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا میں نے تمہاری زندگی کو برباد کر دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، قصور میرا ہے. گاؤں والوں کو بھی اب نصیحت آ چکی تھی کہ انسان انسان ہوتا ہے، لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والا اللہ ہے، بندے نہیں. بندے خود مجبور ہیں کیونکہ وہ انسان ہیں اور اپنی ہر ضرورت کے لیے رب کے سامنے بے بس ہیں. دنیا کا کوئی بھی شخص کسی کو نہ آنے والی مصیبت سے بچا سکتا ہے، نہ اس کی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے. بس ہم لوگ اپنی جہالت کے ہاتھوں ایسے لوگوں کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں جو چند کمالات دکھا کر کہتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں، ہمیں سب غیب کا پتہ ہے. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور کوئی نہیں جانتا. میں برباد ہو کے اپنے گھر بیٹھ چکی تھی.
میری ماں مجھے دیکھ کر روتی پھرتی تھی، میرا باپ بیمار رہنے لگا تھا۔ جب ایک دن برابر والے گھر سے شور ہوا، ایسا لگا جیسے فضل بخش اپنے باپ سے لڑ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میں مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا باپ کہنے لگا کہ ہم ایسی لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کر سکتے جو جاگیردار کی زیادتی کا نشانہ بن چکی ہے۔ تم میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے کہ تم ایسی داغدار لڑکی کو اپنا کر لے آؤ اور اسے عزت دو۔ وہ کہنے لگا اس میں اس کا کیا قصور؟ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور اس کے باپ کا تھا یا پھر آپ لوگوں کا تھا کہ کسی نے بھی اس وقت اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، اور اس ظلم میں سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اور جب میں اس کا احساس کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے روکیں گے؟ میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شام کو ہی ہمارے گھر آیا، کہنے لگا کہ چاچا میں مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد تو جیسے جی اٹھے، لیکن میں سامنے آ گئی۔ میں نے آ کے انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا میں بہت سزا دے چکا ہوں، مزید مجھے آزمائش میں مت ڈالو۔ میں جان تو دے دوں گا اپنی، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے لیے تم ویسی ہی مریم ہو جیسی پہلے تھی، مجھے فرق نہیں پڑتا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے پھر مزید کچھ نہیں کہا۔ اس نے 2 دن کے اندر اندر مجھ سے نکاح کر لیا، مجھے اپنے گھر لے آیا، لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس شخص کے قابل رہی ہوں جس نے صرف مجھ سے محبت کی تھی، لیکن اس نے جس قدر مجھے عزت دی، جس قدر مجھے محبت دی، میں اس کی احسان مند ہوں۔ اور پھر ایسی لڑکیوں کو کون اپناتا ہے؟ بڑی بڑی محبت کے دعوے دار بھی اپنی محبت کی آزمائش کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب کو پاک دامن لڑکی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن وہ کہتا تھا تم بے قصور ہو، میرے لیے تم ویسی ہی مریم ہو۔ لیکن میں ہنسنا اور باتیں کرنا بھول گئی تھی۔ وہ مجھے شہر لے کے آیا، شہر میں لا کر اس نے مجھے کالج میں داخل کروایا۔ میں حیران تھی۔ کہنے لگا تم آگے پڑھو گی اور بہت بڑی وکیل بنو گی میری خاطر۔ میں نے کہا تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگا کیونکہ یہ میری خواہش ہے۔ مجھے شروع سے دلچسپی تو تھی، مجھے شوق بھی تھا۔ میں نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر لگا دی، لیکن وہ میرا ساتھ دیتا رہا، دن بھر ڈرائیوری کرتا۔ جب میں پیپر یاد کر رہی ہوتی تو کبھی مجھے دودھ ٹھنڈا کر کے دیتا، کبھی دیسی گھی میں ڈرائی فروٹس ڈال کے مجھے کھلاتا کہ تمہیں ان سب کی ضرورت ہے، اور میں اسے کھلاتی تھی۔ میں کہتی تھی تمہیں بھی ضرورت ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری دعائیں یوں بھی رنگ لا سکتی ہیں۔ آج میں ایک بہت بڑی وکیل ہوں اور ایسی لڑکیوں کے حق میں مفت کیس لڑتی ہوں جو میری طرح اس قسم کی رسموں اور روایتوں کی بھینٹ چڑھتی ہیں اور آواز نہیں اٹھا سکتی۔ میں ان کی آواز بن جاتی ہوں اور ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک لے کر جاتی ہوں۔ انصاف کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے مشکل بنا دیا ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ وہ چاہ کر بھی آواز نہیں اٹھا سکتی۔ اپنے گاؤں میں میں نے جہالت کو ختم کر دیا، بلکہ اپنے آس پاس کے گاؤں سے بھی اس جہالت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہوں، اور میری اس جنگ میں فضل بخش میرے ساتھ ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ساتھی فضل بخش جیسا ہو تو عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، کہیں بھی فتح کے جھنڈے گاڑ سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟